نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس اے لوگو اتقوا ربکم ڈرو اپنے رب سے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بے شک زلزلہ قیامت کا بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا جس دن دیکھیں گے آپ اسے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اسے جس کو دودھ پلایا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور گر جائیں گی ہر حمل والیوں کے حمل. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى اور دیکھیں گے آپ لوگوں کو نشے میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى اور نہیں ہوں گے وہ نشے میں. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں. بغیر علم بغیر علم کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور اتباع کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. کتب علیہ یہ بات تو لکھ دی گئی ہے اس پر انہ من تولاہ بے شک جو اس سے ساتھ دوستی لگائے گا فانہ یضلہ تو بے شک وہ اسے گمراہ کرے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور رہنمائی کرے گا اس کی جلنے والے عذاب کی طرف. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین سورۃ الحج کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ الانبیاء مکمل ہوئی. سورۃ الانبیاء میں مختلف انبیاء کا تذکرہ ہم نے پڑھا اور سارے انبیاء کی متفقہ دعوت لا الہ الا اللہ کا بیان پڑھا. اب اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں تو تخفیف ہے، ڈرایا گیا ہے، یعنی جو اس دعوت کو نہیں مانے گا تو اسے ڈرایا گیا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ اور قیامت سے.
اور اس کے بعد حج کا، چونکہ سورت کا نام بھی سورۃ الحج ہے، تو اس بیان کے تحت اس مسئلے کو دلائل عقلیہ کے ساتھ اور مزید عملی طور پر، فعلی طور پر جو 4 مضمون آتے ہیں قرآن پاک میں، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ اور نیازات غیر اللہ، ان کا بیان آئے گا۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں انہیں حرام سمجھو، جو اللہ نے حرام نہیں کی، لوگوں نے اپنی طرف سے حرام بنائی ہیں، ان کو حرام نہ سمجھو۔ جو اللہ کے نام پر نیازات دی جائیں انہیں جائز سمجھو، جو غیر اللہ کے نام پر دی جائیں انہیں ناجائز سمجھو۔ یہ 4 مضمون آئیں گے۔ باقی سورت کے آخر میں، سورۃ الانبیاء کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ اللہ کے نیک بندوں کو قیامت کی بڑی گھبراہٹ ان کو نہیں لگے گی، بلکہ وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں سورۃ الحج کے شروع میں بڑی گھبراہٹ کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اس کی ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورۃ الزلزال میں فرمایا نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین کے اندر جتنے بوجھ ہیں زمین باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ آج زمین کے اوپر جو مرضی کرتے رہو یہ چپ کر کے بیٹھی ہے، اس دن چپ نہیں رہے گی، اس دن بتائے گی میرے اوپر کس نے کیا کیا تھا، خبریں بیان کر دے گی۔ کیوں خبریں بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے بیان کرے گی کہ حکم اس کو رب نے دے دیا ہے، اور انسان حیران ہو جائے گا۔ وقال الانسان ما لها، کیا ہو گیا زمین کو، کیا ہو گیا، آج زمین اپنی خبریں کیوں بیان کر رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انسانوں اس دن سے ڈرو جب یہ خاموش زمین بھی بولنا شروع کر دے گی۔ اللہ اس دن کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اور زلزلہ اتنا شدید ہوگا، زلزلہ اتنا شدید ہوگا، نہ آسمان بچے گا نہ زمین بچے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانفطار میں، سورۃ التکویر میں فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کیوں نہ پھٹے، حکم جو رب نے دیا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ کھانچ کے برابر کر دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس کے اندر ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں قیامت کا دن کیسا ہوگا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، انسانوں کی حالت یہ ہوگی بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، کسی پہاڑ کو نہیں چھوڑے گا، ساری کائنات ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور خوف اور ہولناکی کا عالم یہ ہوگا، آج دنیا میں
دنیا میں مثال دی جاتی ہے ماں کی ممتا کی، ماں کی محبت کی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ ماں بھی اپنی ممتا بھول جائے گی، ماں بھی اپنی اولاد کو بھول جائے گی۔ یوم ترونہا، جس دن وہ دن آئے گا آپ دیکھیں گے اس دن کو، حالت یہ ہوگی تذہل، بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اسے جس کو اس نے دودھ پلایا، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وتضع، اور گرا دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملہا، اپنے حمل کو گرا دے گی، ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، خوف کے مارے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کو آپ یوں دیکھیں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے کوئی نشے میں ہے، جیسے نشے والا کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، ادھر ہو بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، ایسے لوگوں کی حالت ہو جائے گی۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، حالانکہ نشہ کوئی نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کی ہولناکیاں تو بڑی شدید ہیں، کیا آپ ہمیں اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ حضور نے فرمایا، عائشہ، تین موقع ایسے ہیں وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، تین وقت ایسے ہیں قیامت کے دن جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ نمبر ایک فرمایا، عند الصراط، جب پل صراط پار کیا جا رہا ہوگا، جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اوپر سے گزرنا ہے، نہ معلوم نیچے گر جاؤں گا یا پار لگوں گا، یہ وہ خوفناک منظر ہے، یہ وہ ہولناک منظر ہے، اس وقت کوئی کسی کو یاد۔ وعند المیزان، اور نمبر دو، جب میزان رکھا جائے گا، جب میزان رکھا ہوگا اور ہر ایک اپنی نیکیاں توڑ رہا ہوگا، اس پلڑے میں نیکیاں ہیں، اس پلڑے میں گناہ ہیں۔ حضور نے فرمایا، عائشہ، جب میزان رکھا ہوا ہوگا، اب ہر بندے کا دل دھک دھک کر رہا ہوگا، پتہ نہیں میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا گناہوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ میزان کے وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر تین فرمایا، جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، اب کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک ایک کا نام لے کر پکارا جائے گا اور باقی انتظار کر رہے ہوں گے، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی مجھے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے، میں کامیاب ہو جاؤں، باقی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہم سب کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں، انجام تو آگے اتنا ہولناک آنے والا ہے، قیامت تو اتنی خطرناک آ رہی ہے، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے، بعض لوگ ایسے ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ جانتے نہیں ہیں ساری کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ جب چاہے گا وہ ختم کر دے گا، جب چاہے گا کائنات کو نیست و نابود کر دے گا۔ ارے اس اللہ کی قدرت کے بارے میں کیوں شک کرتے ہو؟ اس اللہ کی اقتدار کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ جب اس کا ایک حکم آئے گا
ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ فرمایا بعض لوگ جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے، اور وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور کس کی اتباع کرتے ہیں؟ شیطان سرکش کی، شیطان کے پیچھے لگ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور کتب علیہ انہ من تولاه، یہ بات تو لکھ دی گئی ہے، یہ بات تو پکی ہے، یہ بات تو 100% ہے کہ انہ من تولاه، جو بھی شیطان سے دوستی لگائے گا فانہ یضلہ، شیطان اس کو گمراہ کرے گا۔ شیطان کیا کرے گا جی؟ گمراہ کرے گا۔ شیطان تو کبھی سیدھا راستہ کسی کو لگاتا نہیں ہے، اسے گمراہ کرے گا۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور شیطان رہنمائی کرے گا جلنے والے عذاب کی طرف، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف۔ اور ایک جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، شیطان کی مثال تو یوں ہے، انسان کو کہتا ہے کفر کر، فَلَمَّا كَفَرَ، بس جب انسان کفر کر لیتا ہے، قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ، شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، اب تو جان اور تیرا رب جانے۔ اور قیامت والے دن جب مجرمین جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان اس وقت کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان کہے گا ایک طرف اللہ کا سچا وعدہ تھا، دوسری طرف میرا جھوٹا وعدہ تھا، تم نے اللہ کے سچے وعدے کو تسلیم نہیں کیا، میرے جھوٹے وعدے پر کیوں یقین کیا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، سو مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، لعن طعن مجھے نہ کرو، اپنے آپ کو کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے شیطان کے ساتھ دوستی کی دوزخ میں لے بھی جائے گا اور پھر اپنے آپ کو بری بھی کرے گا اور کہے گا تم کیوں میرے پیچھے آئے تھے۔ لہذا اے انسانوں اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے، اور شیطان کی دوستی سے باز آ جاؤ، رحمان کی دوستی لگاؤ تاکہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔